بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا فرشتہ، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ بیگم؟ میں نہیں مانتا ان باتوں کو۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جن باتوں کو میرا دل ہی نہیں مانتا۔ میں کیسے ان باتوں کو مان لوں؟ توبہ میری، یا اللہ توبہ! یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈریں۔ بیگم، میرا نام سیٹھ وقار ہے۔ سیٹھ وقار؟ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑی، بے شمار دولت، وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا؟ محنت سے۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے خود حاصل کیا ہے۔ کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا۔ ہر وقت خدا خدا کرتی رہتی ہو۔ کہاں ہے خدا؟ دکھا مجھے، اگر خدا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں مانتا ایسے خدا کو جو نظر ہی نہ آئے۔ تو پھر میں کیسے یہ مان لوں کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا؟ میں نہیں یقین رکھتا ایسی باتوں پر۔ اچھا، باتیں چھوڑ دیں، ٹھیک سے ناشتہ تو کر لیں۔ آپ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کو سمجھا سمجھا کر۔ ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا، میں آفس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وقار ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتا باہر چلا گیا۔ یا میرے خدا، اس کم عقل انسان کو ہدایت دے دے۔ اے میرے پروردگار، میری دعا سن لے۔ یہ کہہ کر رضیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سیٹھ وقار اپنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا مین روڈ پر جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ بھی خود ہی کرتا تھا، غریبوں سے سخت نفرت کرنے والا ایک بے رحم انسان تھا۔ وقار درمیانی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی اس کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو سیٹھ وقار نے ایک دم بریک لگائی۔ وقار نے بڑی مشکل سے گاڑی کو روکا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بوڑھا آدمی گھبرائے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کو روکا۔ وقار نے زور سے بوڑھے کے گال پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، اگر تم گاڑی کے نیچے آ جاتے تو جانتے ہو میں نے کتنی مشکل سے گاڑی کو روکا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صاحب، مجھے آپ سے ایک کام تھا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ وقار اور بھڑک اٹھا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے تم فیکٹری میں ہی ملا کرو، تم کیوں گھر گئے تھے؟ بوڑھا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں اس کے لیے دوائی لے آؤں۔ سیٹھ وقار نے طیش میں آ کر بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ارے بوڑھے، تمہارا دماغ خراب ہے بیٹا، تمہارا بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے میں دوں؟ کیوں دوں میں پیسے؟ پہلے جو پیسے لیے تھے تم نے وہ واپس کیے نہیں۔ وہ دہاڑ خدا کے لیے صاحب، وہ دہاڑا خدا کے لیے صاحب جی، مجھ غریب پر مہربانی کریں، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، ارے جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ کس خدا کی بات کرتے ہو جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں؟ وہ آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ بوڑھے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے میرے خدا، اس بے رحم اور ظالم انسان سے چھین لے ساری دولت اور جان لے لے، اس کی موت کا فرشتہ بھیج۔ اور تجھے پتہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو تندرستی دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا۔ سیٹھ وقار غصے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا، بے وقوف بوڑھا، خدا ہوگا تو تیری بد دعا سنے گا۔ یہ کہتے ہوئے وقار گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وقار اپنے کمرے میں بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خواب میں موت کا فرشتہ آیا اور بولا، مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو زندہ اور قائم ہے، جس پر تو یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، جا سیٹھ وقار کی جان نکال کر لے آ، اس کی زندگی ختم ہو گئی اور میں موت کا فرشتہ ہوں، آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے، تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے، تیار ہو جاؤ، میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے اے میرے رب، مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ تیرا ہی بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے، آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے، مجھے یقین آ گیا ہے، جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا، پھر میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا۔ وقار کی آنکھ کھلی
तो वो अपने नरम बिस्तर पर दराज था, मगर उसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। ऐसी कि ठंडक में भी उसके कपड़े पसीने से शराबूर थे। उसको एहसास हो गया था कि वो गलत था और दुनिया बनाने वाले ने उसको बता दिया है कि वो ही खालिक व मालिक है। जब जब चाहे जला बख्श दे, जब चाहे ज़िंदगी बख्श दे और जब चाहे मौत दे दे। सेठ वकार ने सच्चे दिल से तौबा की और अहद किया कि अब वो कभी अपने रब की नाफरमानी नहीं करेगा। रात के इस पहर जब मैनेजर साहब ने अपने सेल फ़ोन पर सेठ वकार का नंबर देखा तो शदीद हैरान हुआ। या अल्लाह खैर, कहते हुए उसने यस का बटन पुश कर दिया। जी सर हुक्म, वो बोला। साबिर साहब, हमारी फैक्ट्री में जो बूढ़ा वर्कर था जिसको मैंने आज फारिग कर दिया था, उसको वापस रख लें और उसको बच्चे के इलाज के लिए जो रकम दरकार है वो दे दें। मेरे सुबह आने से पहले बाकी बातें फैक्ट्री आकर करूँगा। मैनेजर साहब हैरान फ़ोन थामे खड़े थे और सेठ वकार ने मुतमईन अंदाज में सर बिस्तर की पुश्त से लगा लिया।